أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 16 اس وقت آپ نے سماعت فرمائی اور آپ اس آیت مبارکہ کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی علامت 2 مقامات پر نظر آ رہی ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت کے 3 پارٹس ہم بنا سکتے ہیں۔ پہلا حصہ کل للمخلفین سے یسلمون تک، دوسرا حصہ فإن سے حسنہ تک، اور تیسرا حصہ فإن سے علیمہ تک۔ آیت کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قوم أولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ آیت کے اس حصے کے ہم مزید حصے بنا سکتے ہیں۔ آیت کے اس حصے کا پہلا حصہ کل للمخلفین سے شدیدن تک، دوسرا تقاتلونہم اور تیسرا او یسلمون۔ پہلے حصے کے کلمات پر ہم بات کرتے ہیں، جس میں کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید۔ قل فعل ہے، مشہور و معروف فعل، باب نصر ینصرو سے قاف واو لام مادے کو لے کر قال یقولو سے فعل امر ہوا۔ انت ضمیر مرفوع متصل و مستتر، اس کا فاعل یعنی کہ فعل بفاعل۔ لام حرف ہے، حرف جر۔ المخلفین اسم ہے مذکر جمع سالم، معرفہ معرف باللام، حالت جر میں ہے۔ خا لام فا باب تفعیل سے اسم المفعول کا صیغہ، معنی ہوں گے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے۔ من حرف ہے، حرف جر۔ الاعراب اسم ہے جمع مکسر مذکر معرفہ معرف باللام مجرور بالکسرہ۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں اس کا معنی بتایا جا رہا ہے صاف اور کھلی فضا میں رہنے والا دیہاتی، لیکن یہ لفظ صرف عرب کے دیہاتی کے لیے مختص ہو چکا ہے۔ سین حرف استقبال۔ تدعون فعل ہے، فعل مضارع، علامت مضارع مضموم ہے۔ باب افعال کو دیکھیں تو باب افعال کے عین کلمہ زبر والا نہیں ہوتا، تفعیل میں شد ہوتی ہے جو ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہی، اور باب مفعلہ میں جو الف ہے وہ بھی یہاں نہیں ہے۔ یہ تینوں پاسبلٹیز خارج از امکان ہے۔ اب آخری پاسبلٹی فعل مجہول کی ہے جسے ہم ڈسکس کریں گے۔ دال عین واو مادہ ثلاثی مجرد باب نصر ینصرو سے دعوا یدعو تبدیلی کے بعد دعا یدعو دعاء، مدد کے لیے پکارنا، اس کا مفعول بنفسہ ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے، اور اگر اس کا معنی کسی مقصد یا کام کے لیے بلانا ہو تب اس کے مفعول پر الی کا صلہ آتا ہے۔ جمع مذکر حاضر کا صیغہ جو کہ تدعونا تھا، عین کلمے پر ہم پیش ہٹا کر زبر کریں گے، علامت مضارع تا کو مضموم کریں گے، جیسا کہ مجہول بنانے کا طریقہ ہم جانتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس تدعون فعل مجہول تیار ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا نائب الفاعل کہلائے گا۔ ترجمہ ہوگا تم سب بلائے جاتے ہو یا بلائے جاؤ گے۔ سین کے ساتھ اس فعل کو دیکھیں تو ستدعون یعنی عن قریب تم بلائے جاؤ گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سین حرف استقبال ہے یعنی فعل مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، اور عموماً عن قریب سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الا حرف ہے، حرف جر۔ قومن اسم ہے مذکر واحد مجرور بالکسرتین، معنی ہے قوم۔ اولی اسم ہے، اس اسم سے لسان القرآن کورس کے اسٹوڈنٹس بخوبی واقف ہوں گے۔ ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں کہ یہ اسم اسماء خمسہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی اپنی ایک مکمل گردان ہے، یعنی یہ اولی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ مذکر ہے، جمع ہے، اس کا اعراب جمع سالم کی طرح ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اسما ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، اور پھر یہ مرفوع فارم میں ذو یا اولو اور منصوب و مجرور فارم میں اولی کی شکل میں ہمیں نظر آئیں گے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ جمع کی مختلف صورتوں میں ابتدائی حمزہ کے بعد جو واو ہے وہ تلفظ میں نہیں آتی،
لکھی ضرور جاتی ہے اولئکہ کی طرح۔ یہ زائد واو رسم قرآنی اور رسم املائی دونوں میں لکھی ضرور جاتی ہے۔ معنی اس کا ہوگا والے۔ بأسن، بأسن تنوین بتا رہی ہے کہ اسم ہے۔ بأسن جو ہے یہ باس کا لفظ جو ہے وہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ با حمزہ سین مادے سے باب سمیہ میں یہ اسم ذات ہے، کسی چیز کا سخت ہونا یعنی سختی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شدیدن یہ بھی اسم ہے جو کہ فعیلن کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے، معنی ہوں گے ہمیشہ اور ہر حال میں سخت۔ تو بأسن شدیدن کو اگر ہم دیکھیں تو دونوں نکرہ، دونوں واحد ہیں اور دونوں مذکر اور مجرور ہیں۔ موصوف اور صفت کی کنسٹرکشن ہوگی یعنی کہ مرکب توصیفی۔ ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ قل فعل بفاعل، لام حرف جر، المخلفین ذوالحال، معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ عموماً اس معرفہ کے لیے حال بنتا ہے۔ جو من الاعراب جار مجرور ہو کر المخلفین ذوالحال کے لیے حال۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور حرف جارہ لام کے لیے، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق قل فعل کے لیے، سین حرف استقبال، تدعونا فعل مجہول، فعل مجہول اپنے نائب الفاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ، الی حرف جر، قومن موصوف، اولی مضاف، بأسن موصوف، شدیدن صفت۔ موصوف اپنے صفت سے مل کر مضاف الیہ، اولی مضاف کے لیے، اولی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوا قومن موصوف کے لیے، قومن موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور حرف جر الی کے لیے، الی اپنے مجرور سے مل کر تدعونا فعل مجہول کے متعلق ہوا، تدعونا فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قل فعل کے لیے مقول القول محلاً منصوب مفعول بہ، قل فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ و جملہ مستانفہ لا محل لہا من الاعراب۔ اس حصے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تقاتلونہم، تقاتلون فعل ہے، فعل مضارع و فعل معروف، علامت مضارع پیش اور ایک الف بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، قاف تا لام مادہ، ثلاثی مزید فی باب مفعلہ سے، قاتل یقاتل مقاتلتن یا پھر قتالن، ایک دوسرے کو قتل کرنا، جنگ کرنا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر بطور مفعول بہ۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ تقاتلون فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال بنے گا محلاً منصوب، تدعونا میں نائب الفاعل کا، یا پھر ایک رائے کے مطابق یہ صفت بنے گا قومن کی، پھر اس جملے کا اعراب محلاً مجرور مانا جائے گا۔ دونوں آرا آپ کے سامنے ہیں۔ اس حصے کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ او یسلمون، او حرف ہے، حرف عطف، اس کے مختلف معانی آتے ہیں، مثلاً یا، خواہ، یہاں تک، مگر، جبکہ، اگرچہ۔ یہاں پر بمعنی یہاں تک کہ ہے، یعنی او بمعنی حتی۔ یسلمون فعل ہے، سین لام میم فعل مضارع معروف و فعل صحیح، ثلاثی مزید فی باب افعال سے، اسلم یسلم اسلامن کسی کی فرما برداری قبول کرنا، تابعداری کرنا، اصطلاحاً اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنا یعنی اسلام لانا۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ او حرف عطف، یسلمون فعل بفاعل جملہ فعلیہ معطوف جس کا عطف ہم تقاتلون والے جملے پر کریں گے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے حصے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدویوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے کہہ دیجئے، عن قریب تم ایک سخت لڑنے والے قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ آیت کا دوسرا حصہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، فا حرف ہے، حرف عطف، ان حرف ہے، حرف شرط، اور یہاں ہمارا جملہ شرطیہ بن رہا ہے، اور جب بھی جملہ شرطیہ ہوگا اس میں ایک حصہ ہمارا شرط ہوگا اور دوسرا حصہ جواب الشرط یا جزا ہوگا۔ شرط کا حصہ دیکھتے ہیں جو کہ ہے تُطِيعُوا، تُطِيعُوا فعل ہے، طوا واو عین فعل غیر صحیح، اجوف واوی فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی باب افعال سے، اطوع یطوع، اطاع یطیع، اطاعتن یا طاعتن کسی کی فرما برداری کرنا یا اطاعت کرنا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور ہم جانتے ہیں کہ ان حروف میں سے ہے جو فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرتے ہیں، اور جب فعل مضارع اخف ہوگا تب نون اعرابی ڈراپ ہو جائے گا، اس طرح یہ تطویعو ہو جائے گا، تطویعو فعل بفاعل۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یؤتیکم، یؤتیکم میں یؤتی حمزہ تا یا فعل غیر صحیح، فعل غیر صحیح میں یہ محمود الفا
اور ناقص یائی ہے۔ فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی باب افعال سے آتا یا یؤتیو اعطاین سے آتا یوتی یا یؤتی ایتاءن کسی کو کسی تک پہنچانا یا دینا۔ اس کے دو مفعول آتے ہیں، کس کو دیا اور کیا دیا۔ دونوں مفعول بنفسہ ہی آتے ہیں۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ جس کا فاعل اگر ضمیر ہو تب ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل مانا جائے گا، اور اگر اس میں ظاہر ہوگا تب ہمیں کوئی اسم حالت رفع میں آگے نظر آئے گا۔ یہ فعل یؤتی تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی حرف علت اگر پہلے سے ہی مجزوم ہو اور پھر کسی وجہ سے مزید مجزوم کیا جائے تو وہ حرف علت حذف کر دیا جاتا ہے۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی جو کہ یؤتی فعل کے لیے پہلا مفعول ہے۔ اللہ اس میں جلالہ حالت رفعی میں جو کہ یقیناً یؤتی فعل کے لیے فاعل کی حیثیت سے ہے۔ اجرن اسم ہے واحد مذکر نکرہ منصوب بالفتحتین معنی ہے اجر۔ حسنہ اسم ہے واحد مذکر نکرہ منصوب بالفتحتین اس میں صفت ہے معنی ہے خوبصورت یا اچھا۔ الحمدللہ کلمات پر ہم بات کر چکے ہیں، اب اس حصے کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ فا حرف عطف، ان حرف شرط، تطیع فعل بفاعل جملہ فعلیہ ہو کر شرط، یؤتیکم میں یؤتی فعل، کم ضمیر مفعول بھی اول، اللہ اسم جلالہ فاعل، اجرن موصوف، حسناً صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ثانی یؤتی فعل کے لیے، یؤتی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا یا جواب شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ معطوف جس کا عطف ہم ستدعونا والے جملے پر کریں گے۔ ترجمہ، پھر اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا۔ آیت مبارکہ کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہاں پر واو حرف ہے حرف عطف، ان حرف ہے حرف شرط جو اپنے بعد آنے والے فعل کو اخف یا مجزوم کر دیتا ہے۔ تتولو فعل ہے، واو لام یا فعل غیر صحیح میں لفیف ہے، اور لفیف میں یہ لفیف مفروق ہے۔ فعل مضارع مجزوم و معروف ثلاثی مزید فی باب تفعل سے تفعل یتفعل تفعلا، تولی یتولی تولین، تبدیلی کے بعد تولا یتولا تولن، بنیادی مفہوم ہے کسی طرف سے پھر جانا۔ جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل ہے۔ کا حرف جر، ما مصدریہ، تولیتم مادہ اور فعل پر ہم بات کر چکے ہیں۔ فعل ماضی ہے محلاً مجزوم، اور تولیتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تم ضمیر مرفوع متصل و بارز اس کا فاعل۔ من حرف ہے حرف جر، قبلو ظرف ہے بعدو کی ضد ہے، اگر اس کی اضافت مکان کی طرف ہو تو ظرف مکان کہلاتا ہے، اور اگر اضافت زمانے کی طرف ہو تو ظرف زمان کہلائے گا۔ یہ کبھی معرب اور کبھی مبنی بھی ہوتا ہے۔ قبل کا مضاف الیہ محذوف ہو تو یہ مبنی بر ضمہ ہوگا، جیسا کہ اس آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ معنی اس کا ہوتا ہے پہلے، یعذب عین زال با فعل صحیح، فعل مضارع مجزوم و معروف ثلاثی مزید فی باب تفعیل سے عذب یعذب تعذیباً، کسی کو تکلیف میں ڈالنا، عذاب دینا۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، عذاباً اسم ہے واحد مذکر نکرہ منصوب بالفتحتین، اس میں ذات ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے، مشقت میں ڈالے، ایک معنی اس کا عذاب کے ہیں۔ علیماً اسم ہے واحد مذکر نکرہ منصوب بالفتحتین، حمزہ لام میم باب سمیع سے فعیلون کے وزن پر صفت ہے، معنی ہے دردناک۔ ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ واو حرف عطف، تتولو فعل، واو ضمیر مرفوع متصل، ذوالحال کا حرف جر، ما مصدریہ، تولیتم فعل بفاعل، من حرف جر، قبلو محلاً مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے تولیتم فعل کے لیے۔ تولیتم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہوا، ما کے لیے، ما اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مجرور حرف جر کا کے لیے، کا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر حال ہوا، واو ضمیر ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، تتولا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ یعذبکم میں یعذب فعل بفاعل، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، عذاباً موصوف، علیماً صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق،
یعذب فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط، شرط اپنے جواب و شرط یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ معطوفہ ہوا جس کا عطف ہم پچھلے جملہ شرطیہ پر کریں گے۔ اتنے حصے کا ترجمہ۔ اور اگر اطاعت سے پھر جاؤ تو جیسا کہ اس سے پہلے پھر گئے تھے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب اس پوری آیت کا اوتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بدویوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے کہہ دیجئے عن قریب تم ایک سخت لڑنے والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر پھر جاؤ گے جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تھے تو وہ اللہ عز و جل تمہیں سزا دے گا، دردناک سزا۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔